بڑھتی مہنگائی بڑھتا دام، وات مسجد کے امام، نہ کوئی شکایت نہ کوئی ہڑتال نہ کوئی احتجاج، واہ تیرا صبر ہے مسجد کے امام۔ مہنگائی دیکھیں تو تصور میں لانے سے بھی ورا الورا۔ ایک مسجد کا امام جس کی تنخواہ 16,000، جس کی تنخواہ 20,000، جس کی تنخواہ 25,000، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مسجد کے امام کا ابھی بھی صبر؟ تم کہتے ہو کہ امام مسجد صبر نہیں کرتے، یہ صبر کی مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہیں، کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، کسی کی تنخواہ 40,000 ہے، کسی کی 35,000 ہے، کسی کی 30,000 ہے، باپ بیٹا مل کر بھی کام کرتے ہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ اس ایک بیچارے امام کا کیا قصور ہے جس کے 5 بچے ہیں اور تنخواہ 20,000 ہے؟ ذرا خود سے سوال کریں، اس کا بھی کیا گزارا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں کہ امام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کسی نے کیا مثال دی کہ کوئی آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب ذرا دعا کریں میرے بچے کی نوکری لگ جائے، انٹرویو دینے گیا ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، مبارک کلمات کیا کہیں، کہنے لگے اے باری تعالیٰ جتنا یہ مجھے دیتے ہیں اس کے بچے کی بھی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے۔ وہ کمیٹی کا افراد کہنے لگا امام صاحب آپ کو تو ہم 20,000 دیتے ہیں، میرے بچے کا تو گزارا نہیں ہوگا، کس طرح باقی معاملات طے ہوں گے، کس طرح گزارا ہوگا؟ یہی بات امام صاحب نے سمجھانے کے لیے کہی، جب تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو امام کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو خدا را اپنے اماموں پر رحم کیجیے، جتنی ہم نے ان کی تنخواہ کر رکھی ہے، حد سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، مسجد کے اندر وقت دیتے ہیں، 24 گھنٹے حاضر ملیں گے۔ آپ کے بچے کو بخار ہے، دم کرنا ہے، امام حاضر ہے، جنازہ آ گیا، امام نے شکوہ نہیں کیا، امام حاضر ہے، اور نکاح پڑھانا ہے، امام نے شکوہ نہیں کیا، امام حاضر ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا یہی قصور ہے کہ وہ ہر وقت اپنے وقت کو وقت سمجھتا ہے، وقت کو مسجد کو وقت دیتا ہے؟ اس بیچارے پر رحم کیجیے، تنخواہ بڑھائیے۔ اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ امام بھی خوشحال رہے، ہم بھی، تو کم سے کم تنخواہ 40,000 کریں، 50,000 کریں تاکہ اس کا بھی گزارا اچھا ہو جائے۔ اگر اس کی تنخواہ 20,000 ہے، میں نے کل ایک بندے سے سنا، کہنے لگا امام صاحب ایک بندہ ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ امام صاحب نے مجھ سے کچھ شرکست کی ہے کہ میں دکان لگانا چاہتا ہوں تھوڑی بہتا تاکہ میرا گزارا ہو جائے۔ میرا یہ سوال ذہن میں آیا کہ یار اگر ایک امام صاحب 20 سال لگا کر بھی اس کی تنخواہ 17,000 سے آگے نہیں بڑھی، جب آیا تھا نوجوان تھا، اب 5 بچے بھی ہیں، تو اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو خدا کے بندو رحم کرو، اپنے امام کو امام سمجھو، نہ کہ اس کو غلام سمجھو۔ امام ہے، آپ کا کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ کی حالانکہ ہر بات سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، کوئی بولنے والا بھی ہے اس کی بات سنتا ہے، جو نہیں بول سکتا اس کی بھی بات سنتا ہے۔ کبھی اف تو نہیں کہا، کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہر وقت میں تمہارے لیے بیٹھا رہوں، تمہاری باتیں سنتا رہوں، کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ تمہارا امام ہے، اسے تم نے غلام سمجھا ہوا ہے، بجائے غلام سمجھنے کے اپنا امام سمجھو۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے لگا کہ حقیقت چھپی ہے رازوں کے پیچھے، حقیقت چھپی ہے رازوں کے پیچھے، جا کر کرتا ہے تو سلام کسی مقاصد کے پیچھے، تو غرور تکبر کا ہوگا حاکم اپنے گھر کا، پر تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی اسی اماموں کے پیچھے۔ تو امام کو امام سمجھیں، ان سے نفرت نہ کریں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اسے بھی انسان سمجھیں۔ اسے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس کی گھر کے اندر کوئی نہیں سنتا، جس کی محلے کے اندر رسوائی نہیں ہے، اس کی سنی نہیں جاتی، وہی امام مسجد کو ہر بات پر ٹوک رہا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو امام ہے، تمہارا غلام تو نہیں ہے۔ امام کو امام سمجھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا اس ارشاد کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت ہر مقتدی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور اس کی شرح کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ایک اقوال لکھا، ابو جعفر امام
तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आपने फरमाया कि इसका मकसद ये है कि जिसने इक्तिदा की है इमाम की, जिसने पैरवी की है इमाम की, बरोज़े कयामत उसी इमाम के साथ मुक्तदी को बुलाया जाएगा। अपने इमाम को इमाम समझें, ना कि गुलाम समझें। कदर करें खुदा के बंदो, ऐसे जमाने में पैदा नहीं होते इस तरह के एहसास। अगर आज इनका एहसास नहीं किया तो यकीन जाने आज ऐसा ऐसा इमाम खत्म होते चले जा रहे हैं। आज जोहलाओं ने मिंबरों पर कब्जे कर लिए हैं। अगर आज तुम लोग इनकी कदर नहीं करोगे, ये फैक्ट्रियों में चले जाएंगे, ये दीगर अपने काम करने लग जाएंगे, दीन से चले जाएंगे। तो आप जाने ये किसकी वजह से हुआ। अक्सर लोगों को देखा गया है, सुना गया है, कहते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। क्या वजह है? कहते हैं कि इमामों की तो इज्जत ही नहीं होती, मौलवियों की इज्जत ही नहीं होती। क्या वजह है? कहते हैं कि जब भी नमाज पढ़ने जाओ एक बुजुर्ग करके खड़ा हो जाता है, इमाम साहब नमाज सही नहीं पढ़ाने आती। अरे खुदा के बंदो, जिसने तुम्हें 20 साल नमाज पढ़ाई है, आज ही तुम्हें गिले शिकवे उनसे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम को इमाम समझो, बल्कि ना के गुलाम समझो। अगर इमाम से एक दिन गलती हो गई है तो तुम जरा सोचो तुमसे कितनी गलतियां हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इमामों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।